اور جتنی نسبت بارگاہ مصطفی اور بارگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود کو درود و سلام کے ذریعے پختہ ہوتی ہے، میں آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی نبوت و رسالت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اتنی پختگی نسبت محمدی کی کسی اور طریق سے نہیں ہوتی، نسبت محمدی کی۔ اور یہ ایک راز کی بات بتاتا ہوں صرف ایک جملے میں، اس گوشہ درود کے قیام کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کی ذات آقا کی بارگاہ میں حضور اتنے خوش ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے خوش ہوئے، اور جو نوازش اس گوشہ درود کے قیام کے بعد مسلسل 2 سال حرمین شریفین میں جب گیا ہوں جو ہوئی ہے منفرد نوعیت کی، وہ میری پوری 50 سال کی زندگی میں نہ تھی، اپنی نوعیت کی، ورنہ کچھ ایسی بھی تھی جو من وجہ بہت ہی بڑی تھی، بہت ہی بڑی تھی، مگر یہ اپنی نوعیت کی ایسی منفرد نوازشات تھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس نوعیت کی نوازشات 50 سال کی زندگی میں نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ آقا علیہ السلام کی طرف سے خوشی کا عنایت اور انعام ہے، گوشہ درود پر آقا خوش ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا عالم ہوگا اس گھر کا اور اس گھر کے مکینوں کا کہ جب ہر گھر حلقہ درود بن جائے، آقا علیہ السلام کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ اس کے لیے جو پہلی حدیث، چند احادیث سناؤں گا اور چند ائمہ تابعین اور تبع تابعین کی مرویات، واقعات اور منامات سناؤں گا، تھوڑے سے مختصر سی بات کرنی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کون؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں وہ رات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خدمت کے لیے وہاں گزارتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب 2/3 رات گزر جاتی، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر آواز دیتے قرآن مجید کی آیت کریمہ کے ذریعے، جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، جاء الموت بما فیہ، لوگوں موت کا وقت آ گیا، قیامت کا نکارہ بج رہا ہے، قیامت قریب آ پہنچی۔ اپنے گھر والوں کو اس آیت کریمہ اور پیغام کے ذریعے اٹھاتے پچھلی رات۔ جب اٹھا دیتے تو عرض کرنے لگے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک رات آقا علیہ السلام نے جب سب کو اٹھایا تو میں تو جاگی رہا تھا، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی اصلی من اللیل فاجعل لک ثلث صلاتی، ثلث صلاتی، یا رسول اللہ میں رات کو نوافل پڑھتا ہوں، پھر میں دعائیں کرتا ہوں، آپ پر درود پاک پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں، اور میں فاجعل لک ثلث صلاتی، اپنی دعاؤں کا اور ذکر اذکار کا 1/3 حصہ آپ کے درود و سلام کی وقف کے لیے وقف کرتا ہوں، 1/3 حصہ۔ جتنا وقت میں عبادت کرتا ہوں اس میں 1/3 صرف درود و سلام پڑھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشطر، قال فاجعل لک شطر الصلاۃ۔ اور دوسری روایت میں انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ اتنا میں کرتا ہوں کیا کافی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا انہوں نے کہا آدھا کر لوں، آدھا وقت کر لوں، میں 1/3 کرتا ہوں، کیا آدھا وقت کر لوں؟ پہلے 1/3 پوچھا، آقا نے فرمایا ان شئت، جیسے چاہے، مگر فإن زدت فهو خیر لک، اگر اور بڑھا لے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، تمہارے لیے بہتر ہوگا، میں تو محتاج نہیں ہوں، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اجعل نصف صلاتی لک، آدھا وقت آپ کے لیے کر دیتا ہوں، دعا آپ کے درود و سلام کے لیے کافی ہے؟ آقا نے فرمایا ان شئت فإن زدت فهو خیر لک، اگر تو چاہے تو اتنا رکھ، اور اگر بڑھا لے وقت میرے درود و سلام کا اور زیادہ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ عرض کیا اجعل ثلثی صلاتی لک، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے اب آپ کے درود و سلام کا وقت 2/3 کر دیتا ہوں، 2/3، الثلثان وفی روایت، 2/3 کر دوں، کافی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان شئت، تمہاری مرضی، اگر اس سے بھی بڑھا لو تو تمہارے لیے خیر اللہ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔
پھر وہ عرض کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر یہ فیصلہ کیا میں نے اجعل لک صلاتی کلہا، کہ میں یا رسول اللہ اپنی سارا وقت ذکر و اذکار کا آپ کے درود و سلام کی نظر کر دیتا ہوں، اور سوائے آپ کے درود و سلام کے اب اور کوئی ذکر کروں گا ہی نہیں، کوئی اور دعا مانگوں گا ہی نہیں، ساری رات جتنی دیر جاگوں گا صرف آپ پر ہی درود و سلام پڑھوں گا۔ جب انہوں نے یہ عرض کیا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اذن یکفیک اللہ ہم الدنیا و ہم الآخرہ، اگر یہ کر لو کہ سارا وقت مجھ پر درود و سلام ہی پڑھتے رہو، اگر یہ کر لو تو پھر تو اللہ تجھے دنیا اور آخرت کے ساری حاجتوں میں اللہ کافی ہو جائے گا، پھر تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی، دنیا اور آخرت میں ہر کام میں میرا درود تمہارے لیے حاجت روا بن جائے گا، اللہ حاجت روائی کر دے گا اسی درود کے صدقے، ہر کام دنیا اور آخرت کا سمجھ جائے گا۔ اور یہ الفاظ بھی آئے، فرمایا اذن یغفر لک ذنبک کلہ، اگر سارا وقت صرف مجھ پر درود و سلام پڑھنے میں گزار دو تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کوئی چھوٹا بڑا گناہ ہی نہیں چھوڑا جائے گا، ادھر درود پڑھتے جاؤ گے ادھر گناہ مٹائے جائیں گے۔ یہ حدیث پاک ہے جس کو میں نے آپ کو بتایا اتنے طرق سے ائمہ حدیث نے روایت کیا، اور امام عبد الرزاق نے بھی اپنی مصنف میں، الغرض بے شمار اور ائمہ نے ہر ایک نے اپنے اپنے طریق سے کثرت کے ساتھ روایت کی ہے حدیث۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا دو باتیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امر کی نہ صرف اجازت دی بلکہ ان کے پوچھنے پر امر فرماتے گئے، اشارتاً امر فرماتے گئے، اشارتاً ترغیب دیتے گئے کہ وقت اور بڑھاؤ میرے درود و سلام کا، میرے درود و سلام کا وقت اور بڑھاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے، میں تو محتاج نہیں، تم میں سے کوئی بھی نہ پڑھے تو میرا تب بھی کچھ نہیں فرق پڑتا، میرا تو اللہ ہی کافی ہے مجھ پہ درود و سلام کے لیے، تو اللہ کا درود ہی میرے لیے کافی ہے، تو مجھے اور کس کی حاجت ہے، لیکن خیر اللہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات آقا علیہ السلام کی حدیث صحیح نے صراحتاً اس بات کا امر دے دیا کہ اگر کوئی شخص سارے اذکار چھوڑ کر صرف درود و سلام پڑھتا رہے، نفلی اذکار، تو یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے امر دیا، آپ نے امر دیا، اور اس پر فرمایا کہ سب گناہ معاف ہو جائیں۔ اب بولیے تو آقا علیہ السلام نے گویا گوشہ درود قائم کروا دیا یا نہیں؟ بولیے، جب کہا ہر رات جتنی دیر جاگو صرف مجھ پہ درود و سلام ہی پڑھتے رہو، تم مجھ پہ درود و سلام پڑھتے رہو، رب تمہارے کام کرتا رہے، تو آقا علیہ السلام نے گوشہ درود کھلوا دیا، اللہ نے کھلوا دیا، ملائکہ مقرر کر کے ادھر پوری دنیا میں ملائکہ کو متعین کر دیا، گلیوں میں گھومو پھرو، ہر گھر دیکھو، ہر مسجد دیکھو، جہاں مجھ پر درود و سلام کی مجلس ہو بیٹھ جاؤ ان کے ساتھ۔ ادھر قبر انور کے پاس ملائکہ مقرر کر کے کھڑے کر دیے ڈیوٹی دار، ہر وقت جو درود پاک پڑھے رجسٹر میں میری بارگاہ میں پیش کرتے جاؤ، خود بھی سنتے ہیں اور ملائکہ بھی پیش کرتے ہیں، ان کی بارگاہ اور دربار کی شایان شان یہ ہے، ادھر وہ کر دیا۔ اگر آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال آئے کہ اگر خود سنتے ہیں آقا علیہ السلام ہمارا درود و سلام اور خود جانتے ہیں تو پھر ملائکہ کیوں پیش کرتے ہیں، جس کی یا رسول اللہ فلاں نے درود پیش کیا ہے، وہ کیوں پیش کرتے ہیں؟ کیا اس کا معنی یہ تو نہیں کہ حضور خود نہیں سنتے؟ نہیں، خود سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ملائکہ اس لیے پیش نہیں کرتے کہ آقا سنتے نہیں، وہ حضور کے دربار عالی کی اور بڑی درباروں کی شان یہ ہوتی ہے، وہ بے شک خود دیکھتے سنتے ہوں سب کچھ، مگر طریقہ ادب کا یہ ہوتا ہے کہ بارگاہ میں رجسٹر پیش کیا جائے، اسی طرح پیش کیے جاتے ہیں جیسے ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ خود دیکھتا ہے، مگر ملائکہ ہر روز صبح و شام لکھا ہوا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو ملائکہ کے پیش کرنے کا اللہ کی بارگاہ میں کیا یہ معنی لیا جائے گا کہ اللہ نہیں دیکھتا؟ اگر اللہ دیکھتا ہے پھر بھی ملائکہ پیش کرتے ہیں، اسی طرح حضور سنتے ہیں پھر بھی ملائکہ پیش کرتے ہیں، وہی معنی جو وہاں کر لیں گے وہی یہاں ہو جائے گا، ایک ہی قاعدہ۔ اب ایک اگلی حدیث بڑی ایمان افروز،
اس میں علمی نکتہ وہ علماء کے لیے، ان کے لیے تحفہ ہو جائے گا آج کی رات کا، علماء کے لیے علم کا تحفہ ہو۔ وہ حدیث جو اب روایت اس کی سنا رہا ہوں، وہ بھی حدیث صحیح ہے، وہ بھی حدیث صحیح ہے۔ اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا، اور میں روایت سنا رہا ہوں سیدنا حسن مجتبیٰ سے۔ امام ابو داؤد نے روایت کیا اپنی سنن میں، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اپنی سنن میں، اور پھر تمام ائمہ نے مختلف اسانید کے ساتھ ان کو آگے لیا اور اس کی تصحیح کی۔ امام نووی نے الاذکار میں اس حدیث کو استدلالاً روایت کیا، ابن القیم نے جلاء الافہام میں، امام سخاوی نے القول البدیع نے، الغرض تمام ائمہ نے، اور امام اسماعیل بن اسحاق نے بھی، تمام نے، ہر ایک نے لیا۔ حدیث یہ ہے، یہ امام زین العابدین روایت کرتے ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان سے سنا، اور انہوں نے اپنے ابا جان سے علی المرتضیٰ سے سنا۔ یہ طریق اہل بیت سے ہے، اور دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے یہ حدیث، اس کے مختلف طرق ہے، مختلف صحابہ نے، امام احمد بن حنبل نے، دیگر ائمہ نے۔ اس کے اسناد صحیح ہے۔ امام نسائی نے بھی سنن الکبریٰ میں، اور اس کو امام سعید بن منصور نے، امام ابن ابی عاصم نے، اور اس سے پہلے میں آپ نے بتا دیا ائمہ حدیث کا، ابو داؤد نے، اور سب امام ائمہ نے روایت کیا۔ حدیث یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، اور بعض طرق سے یہ حدیث اس طرح آئی ہے کہ پہلے گھروں کا ذکر آیا، لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ وَسَلِّمُوا حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَسَيَبْلُغُنِي سَلَامُكُمْ وَصَلَاتُكُمْ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ گھروں میں کوئی نماز ہی نہ پڑھو۔ نوافل، تہجد، سب نفلی نمازیں گھروں میں پڑھا کرو، اس کا حکم دیا عام حالات میں۔ تو مطلب چونکہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، تمہارا گھروں کو قبرستان نہ بنا دو کہ وہاں نماز ہی نہ پڑھی جائے، نماز کی برکتیں دو گھر کو۔ اب دوسرا حصہ وہ علمی نکتہ ہے، پھر فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، اور میری قبر کو عید نہ بنا دو۔ لفظ عید آیا ہے تو کئیوں نے اس کا معنی بنا دیا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنا دو۔ جس طرح بھیڑ لگ جاتی ہے عیدگاہ میں، عید پہ لوگ آتے ہیں اور ایک میلہ لگ جاتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، اس طرح کثرت کے ساتھ بعض لوگوں نے یہ معنی نکال لیا جو حدیث پاک میں نہیں تھا، اس طرح بھیڑ لگا کے میری معاذ اللہ ثابت کرنا چاہا کہ منع فرمایا میری قبر پہ ہجوم در ہجوم، قافلے در قافلے، اور اس طرح نہ آیا کرو معاذ اللہ۔ آقا علیہ السلام کے فرمان کا نہ یہ معنی اور منشا تھا نہ ہے، یہ منشا نہیں، بلکہ دراصل اس کا معنی یہ ہے لا تجعلوا قبری عیدا۔ عید عاد یعود سے ہے، اور عید کہتے ہیں اس دن کو جو سال کے بعد پلٹ کر آئے۔ عید کہتے ہیں اس دن کو، بولیے، جو سال کے بعد پلٹ کر آئے اور پورے 12 مہینے درمیان میں نہ آئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو، میرے مزار کو عید نہ بنا دو کہ سال کے سال آیا کرو اور پورے 12 مہینے حاضری نہ دو، کہ جب حج کرنے آؤ تو حج کے بعد سال کے بعد آؤ، اسے عید نہ بناؤ، اسے ہر روز حاضری کا ذریعہ جو ہو سکے، جتنی کثرت سے زیارت کے لیے آ سکو آیا کرو، عید نہ بناؤ کہ سال بعد پلٹ کر آؤ میری قبر۔ یہ فرمانا تھا آقا علیہ السلام۔ یہ علماء کے لیے میں نے کہا تحفہ اس لیے سنائی۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو نہ آ سکیں ان کے لیے بھی خیر ہے، جہاں ہیں درود و سلام کی غفلت نہ کریں کہ وہاں جائیں گے تو پڑھیں گے، نہیں، جہاں کہیں ہو صلو علی وسلموا حیث ما کنتم، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھی پڑھا کرو، سلام بھی پڑھا کرو۔ فَسَيَبْلُغُنِي سَلَامُكُمْ وَصَلَاتُكُمْ، سَيَبْلُغُنِي کا فاعل سلام اور صلات ہے، ملائکہ فاعل یہاں نہیں ہے، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پہ صلات و سلام پڑھا کرو، تمہارا صلات و سلام خود
ڈائریکٹ مجھے پہنچتا ہے، خود پہنچتا ہے بغیر فرشتوں کے ذریعے۔ جب ملائکہ کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، بات کو سمجھیں، وہاں حدیث کے لفظ آتے ہیں یبلغونی من امتی السلام، وہاں باب تفعیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بات بڑی توجہ کی بات ہے، باب تفعیل تبلیغ سے، یبلغونی کہ ملائکہ مجھے سلام پہنچاتے ہیں۔ ان للہ فی الارض ملائکۃ سیاحین یبلغون من امتی السلام، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر اتنے ہزاروں لاکھوں ملائکہ مقرر کر رکھے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں، اور جہاں جہاں میرا امتی مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے وہ اس کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ تو دونوں طریقوں سے ہے، جہاں ملائکہ کے ذریعے جاتا ہے وہاں یہ لفظ آتا ہے یبلغونی، یبلغ بلغ یبلغ تبلیغن، باب تفعیل سے، وہاں تبلیغ کے مصدر سے ہے فرمایا، یا اس طریق سے فرمایا، یا فرمایا دو باتیں، ان صلاتکم معروضۃ علی، کہ تمہارا صلاۃ اور سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں صلاۃ مفعول ہو گیا، صلاۃ اور سلام کیا مفعول ہو گئے، ملائکہ پیش کرنے والے فاعل بن گئے۔ یا فرمایا کہ وہ پہنچاتے ہیں، یا فرمایا کہ وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو ملائکہ کے ذریعے پیش ہونے کے لیے دو لفظ آقا علیہ السلام نے استعمال فرمائے احادیث صحیحہ میں، یا یبلغونی یا معروضۃ علیہ۔ اب میں الگ حدیث بتا رہا ہوں باب ابلاغ سے، بالغہ سے، فعل سے، یہاں آقا علیہ السلام نے فرمایا فسیبلغنی، بالغ یبلغ، یہ بالغہ سے ہے، تبلیغ سے نہیں، یہ ثلاثی مجرد سے حرفی فعل ہے۔ فرمایا کہ تمہارا صلاۃ و سلام بغیر ملائکہ کے خود مجھے پہنچتا ہے۔ یہاں فسیبلغنی کا فاعل سلام اور صلاۃ خود ہے، سلام پر بھی پیش ہے، صلاۃ پر بھی پیش ہے، رفع کے ساتھ آئے ہیں، ضمہ کے ساتھ۔ صلاۃ و سلام خود فاعل ہے، خود پہنچتے ہیں مجھے، کوئی پہنچاتا نہیں۔ یہ نقطہ آپ سمجھ گئے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گویا پتہ یہ چلا کہ جب آپ حلقہ درود قائم کریں گے یا تسبیح سے توجہ کر کے آقا پر درود و سلام پڑھیں گے، آپ کا درود و سلام ڈائریکٹ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے گا، آقا علیہ السلام خود سنیں گے، اور ساتھ ہی ملائکہ بھی پیش کر دیں گے۔ وہ دربار کی عظمت کا تقاضا ہے کہ سپاہی بھی پیش کریں، درباری بھی پیش کریں، اور مالک اور بادشاہ کو خود تو خبر ہوتی ہے۔ تو یہ دوسری، پھر جب مجالس اور حلقات درود قائم کریں تو جمعرات کی شام یا جمعہ، وہ اہتمام اس تاریخ کو کریں، جمعرات کی شام عصر سے لے کر جمعہ کی مغرب تک، یہ 24 گھنٹے کا وقت ہے۔ جمعرات کی عصر سے ملائکہ آ جاتے ہیں، اور جمعہ کی مغرب تک یہ پورا وقت ہے جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش ہونے کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ نفخ وفیہ صعق فاکثروا علی من الصلاۃ، جمعہ کا دن افضل دنوں میں سے ہے۔ فرمایا جمعہ کے دن کثرت سے درود و سلام کیا کرو، کثرت کیا کرو، کہ یہ وہ دن ہے فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس دن بطور خاص تمہارے درود و سلام مجھے پیش ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیف تورد علیک صلاتنا وقد ارمت، یا رسول اللہ جب آپ کا وصال ہو جائے گا، جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو اس وقت درود و سلام ہمارے آپ پر کیسے پیش کیے جائیں گے؟ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث صحیح ہے، صحاح ستہ کی حدیث صحیح، اس کے سب رجال صحیح ہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا، امام ابن ابی شیبہ نے، امام ابن ابی عاصم نے، امام ابو داؤد نے، سنن ابی داؤد نے، امام نسائی نے، امام دارمی نے، امام ابن ماجہ نے، امام ابن خزیمہ نے، امام حاکم نے، امام ابن حبان نے، امام بہقی نے، امام طبرانی نے، اور امام نووی نے الاذکار میں اس کو بیان کیا۔ کل ائمہ حدیث نے اپنے اپنے طریق سے بیان کیا اس حدیث صحیح کو۔ یہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں حضور کی حیات کا مسئلہ آ جاتا ہے، نفس سری سے، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ کا وصال ہو جائے گا اس وقت کیسے ہمارے درود و سلام پیش کیے جائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے جواب دیا ان اللہ
حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اس حدیث کی نص سے صحیح اور نص سے صریح نے یہ بات بغیر شک و شبہ کے ثابت کر دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کی حیات وصال کے بعد نہ صرف روحانی ہوتی ہے بلکہ جسمانی بھی ہوتی ہے۔ حدیث سے صحیح، حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، یہ اتنے ائمہ نے یہ باب باندھا اور بیان کیا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، لا تاکل الارض جسد من کلمہ روح القدس، جس سے جبرائیل امین کلام کر لے، یعنی اللہ کی وحی جس کو پہنچا دے، اس جسم کو زمین نہیں چھوتی، اس کو زمین نہیں کھاتی۔ مطلب ہے جسے اللہ مرتبہ نبوت پہ فائز کر دے اسے زمین نہیں پہنچا کھاتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ برکتیں باقی تو آپ نے سن رکھی ہیں کہ نیکیاں بھی ملتی ہیں، درجات بھی ملتے ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام خود بھی جواب دیتے ہیں، آقا علیہ السلام خود بھی جواب دیتے ہیں، اور خود جواب دینا درود و سلام کا یہ بھی حدیث سے صحیح ہے، اور سیاستہ میں سنن ابی داؤد میں آئی ہے، باب و زیارت القبور، ابو داؤد شریف میں، اور مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، اور امام بہقی کی سنن کبریٰ میں بھی ہے، شعب الایمان میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے، کنز المال، ہر امام نے پھر اپنے اپنے طریق سے حدیث کی روایت کی، حدیث سے صحیح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، کوئی مسلمان روئے زمین پر، کائنات ارضی میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو مجھ پر درود و سلام پڑھے اور میں اس کا جواب نہ دوں۔ پوری کائنات ارضی میں کوئی مسلمان ایسا نہیں، فرمایا ما من احد یسلم علی، کوئی ایک شخص نہیں ایسا جو مجھ پر سلام پڑھے، جو مجھ پر سلام پڑھے اور میں اس کا جواب نہ دوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بھی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے اللہ رب العزت نے میری روح میرے جسم میں واپس لوٹا دی ہوئی ہے، میری روح مجھ میں واپس لوٹا دی ہوئی، حتی ارد علیہ السلام، میں خود اپنی زبان سے اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ الگ بات کہ کوئی سنے یا نہ سنے، سننے نہ سننے پر موقوف نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اس کے بعد یہی جو میں نے حدیثیں آپ کو سنائیں، ان کو امام ابن القیم نے، جو علامہ ابن تیمیہ کے اکابر معتمد شاگردوں میں اکابر معتمد شاگرد ہیں، ابن القیم، انہوں نے جلاء الافہام میں یہ ساری حدیثیں روایت کی جو میں نے آپ کو بتائی۔ یبلغنی اینما کنتم، درود و سلام خود پہنچتا ہے، اور اسی طرح فإن صلاتکم تبلغنی، تمہارا درود خود مجھ کو پہنچتا ہے، تمہارا سلام خود مجھ کو پہنچتا ہے۔ تو گویا ہر امام نے اعتماد کیا اس حدیث پر۔ اب کچھ واقعات کی طرف جو منامی ہیں وہ دو چار سناتے ہیں، اور ابتدا کرتا ہوں امام ابن القیم ہی سے، جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، انہوں نے جلاء الافہام میں بیان کیا، روایت کیا جلاء الافہام میں، اور وہ بیان کرتے ہیں جو میں کوٹ کر رہا ہوں، اور وہ بڑی دلچسپ جملے کے ساتھ۔ یہ یاد رکھیں پہلے زمانوں میں کیا محدثین کو، کیا جو حدیث کو روایت کرتے ان کو پہلے زمانے میں یا اصحاب الحدیث کہتے یا اہل الحدیث کہتے، یہ ایک اصطلاح تھی، یاد رکھ لیں ہمیشہ۔ اس سے مراد وہ اہل حدیث نہیں ہیں جس معنی میں آج بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے، وہ اہل الحدیث سے مراد لیتے روات حدیث، محدثین، ائمہ حدیث۔ کیا مراد لیتے؟ ائمہ حدیث، یہ ان کی اصطلاح تھی۔ اہل الحدیث اور اہل الرائے، یا اصحاب الحدیث یا اصحاب الرائے، یہ جس لفظ جس معنی میں آج اہل حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہاں پاک و ہند میں، قطعی طور پہ اس سے مراد یہ نہیں تھا۔ یہ تو موجودہ 100-150 سال یا 200 سال 150 سال کے اندر یہ اصطلاح یہاں پیدا ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو علمی طور پہ یہ بات بتا دی، اور اہل علم کو اس میں مغالطہ نہیں ہے، کوئی بلا وجہ بنانا نہ چاہے مغالطہ۔
اب امام ابن القیم نے روایت کیا اور روایت لی خطیب بغدادی سے الجامع لاخلاق الراوی سے، یہ روایت لی امام ابن القیم نے۔ وہ کہتے ہیں خواب بیان کر رہے ہیں، اور اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ اس اہل الحدیث سے وہی ہم ہی مراد ہیں جبکہ نہیں ہے، تو چلو اگر ہم ہی مراد لینا ہو تو وہی مراد لیں، تو پھر اس بات کو سن لیں۔ علامہ ابن القیم روایت کرتے ہیں قال بعض اہل الحدیث، یعنی بعض مراد بعض ائمہ حدیث نے یہ کہا کہ ایک شخص فوت ہو گیا، انہوں نے بیان کیا کہ میرا ایک پڑوسی تھا ایک شخص، اور میرا وہ پڑوسی فوت ہو گیا، اور اس کو خواب میں دیکھا، اور فرماتے ہیں یہ خواب روایت کیا کئی ائمہ حدیث نے، جس کا مطلب ہے مختلف ائمہ نے الگ الگ خواب دیکھے، یا کسی ایک نے دیکھا تو بعض ائمہ حدیث نے اس کو روایت کیا، اس کو خواب میں دیکھا تو وہ امام الحدیث وہ فرماتے ہیں ما فعل اللہ بک، پڑوسی سے پوچھا وفات کے بعد خواب میں کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ قال غفر لی، اس نے بتایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا، مجھ کو بخش دیا۔ قیل بماذا، اس امام الحدیث نے پوچھا کہ کس عمل کی وجہ سے بخشے گئے، بات بتاؤ کس وجہ سے بخشے گئے؟ اب نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اعمال صالحہ، صدقات، خیرات، تبلیغ دین، سب کچھ ہے، پتہ نہیں کتنے اعمال اس کے پلے میں ہوں گے، مگر پوچھا بخشش کس وجہ سے ہوئی؟ حلقات درود قائم کرنے کی بات کر رہا ہوں، ذرا سوچئے۔ اور بیان کرنے والے محض کوئی ایسے آدمی نہیں ہیں جن کی بات کو کوئی کمزور کہہ دے، یہ علامہ ابن تیمیہ کے پائے کے، حافظ ابن کثیر کے پائے کے امام ہیں، حدیث میں، تفسیر میں، علم میں، عقیدہ میں، علامہ ابن القیم انہی کے شاگرد، ان کے مذہب کے سب سے بڑے علمبردار کہا جاتا ہے، کہنے والے کہتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا کس عمل کے سبب بخشے گئے؟ اور یہی چیز خطیب بغدادی بہت بڑے محدث ہیں امام، انہوں نے اصول حدیث کی کتاب الجامع لاخلاق الراوی میں بیان کی، اصول حدیث کی کتاب میں اسی واقعہ کو، اور وہ فرماتے ہیں کہ کس وجہ سے بخشے گئے، اور خطیب بغدادی کی حدیث نمبر 566 اور 567 ہے، وہ جواب دیتے ہیں صرف اس وجہ سے بخشش ہو گئی، کنت اذا کتبت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الحدیث کتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو فوت ہوئے وہ بھی محدث تھے، یا وہ راوی حدیث تھے، یا کاتب حدیث تھے، حدیث کی کتابت کرتے تھے، لکھتے تھے، انہوں نے کہا صرف اس وجہ سے بخشا گیا، بس اور کوئی عمل کام نہیں، ایک عمل سے بخشا گیا کہ میں جب بھی آقا علیہ السلام کا ذکر لکھتا تھا اور حضور کا اسم پاک آتا تھا تو زندگی میں کبھی بھی اسم پاک آقا علیہ السلام کا لکھ کر میں نے کبھی کوتاہی نہیں کی، اسم پاک کے ساتھ ہمیشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتا، میرے اس درود پاک لکھنے کے سبب خدا نے معاف کر دیا۔ سن لیا آپ نے پہلا خواب، اب دوسرا خواب۔ اب کوئی کہے کہ یہ خواب ہیں تو میرے خواب نہیں ہیں بھائی، میرے خواب ہوں تو بھی شک نہ مانیے، اور میں روایت نہیں کر رہا ہوں، امام ابن القیم روایت کر رہے ہیں، اور امام حدیث اصول الحدیث میں خطیب بغدادی روایت کر رہے ہیں، ابن القیم ہے، میں نہیں روایت کر رہا۔ یہ ان سے پوچھئے کہ خوابوں کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، جنہوں نے اپنی کتاب میں سند کے طور پہ لکھا ہے، اور اگر یہ حجت نہیں ہے اور ان پر اعتماد نہیں ہوتا اور ان سے اصول اخذ نہیں ہوتے تو اتنے بڑے امام عقیدہ اور امام العلم نے ان کو نقل کیوں کیا ہے؟ میری بات آپ سمجھیں۔ دوسرا بیان کرتے ہیں علامہ ابن القیم امام عبداللہ بن عبد الحکم کی روایت سے، اور یہ جو خواب اب بیان کر رہے ہیں امام شافعی کا خواب ہے، یعنی امام شافعی وصال کے بعد اپنے ایک تلمیذ تلامذہ میں سے کسی ایک امام کو خواب میں ملے، ائمہ حدیث و فقہ میں سے کسی ایک کو امام شافعی خواب میں ملے،
اور اس کو روایت کیا امام بیہقی نے، جلیل القدر امام نے، امام بیہقی نے مناقب الشافعی میں، اور امام ابو القاسم التیمی نے الترغیب والترہیب میں، اور امام سخاوی نے القول البدی میں، کل ائمہ نے اس خواب کو روایت کیا، اور علامہ ابن القیم نے جلاء الافہام میں۔ عبداللہ بن عبد الحکم روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی کو میں نے خواب میں وصال کے بعد دیکھا، وفات کے بعد، اور میں نے ان سے پوچھا، سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پوچھا، وقلت ما فعل اللہ بک، اے امام شافعی وفات کے بعد اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ قال رحمنی وغفر لی وزفنی الی الجنہ، فرماتے ہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور مجھ پہ رحم فرما دیا، مجھ پر رحم فرما دیا، اور مجھے جنت میں اس طرح لے جایا گیا کما یزف بالعروس، جیسے دلہن کو لے جایا جاتا ہے یا دلہا کو لے جایا جاتا ہے، مجھے دلہا بنا کر جنت میں اس شان کے ساتھ لے جایا گیا، اس اکرام اور انعام اور اعزاز کے ساتھ۔ انہوں نے پوچھا، امام عبداللہ بن عبد الحکم کہتے ہیں، پوچھا کہ یقول لک بما فی، یہ کس وجہ سے، بما بلغت ھذہ الحال، کس عمل کی وجہ سے آپ اس مقام و مرتبہ تک پہنچے اور اللہ نے یہ معاملہ آپ کے ساتھ کیا، کس وجہ سے یہ ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا، بما فی کتاب الرسالہ من الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف اس وجہ سے کہ میں نے اپنی کتاب، ان کی ایک کتاب جو امام شافعی نے لکھی اس کا نام ہے الرسالہ، اصول فقہ میں امام شافعی کی کتاب ہے، اور ان کی فقہ میں کتاب الام ہے، الام، اور اصول فقہ میں ان کی کتاب ہے الرسالہ۔ فرمایا میں نے اپنی کتاب الرسالہ میں جس انداز کا درود پاک لکھا ہے، درود و سلام آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر، بس وہ میرا سیکھا جو درود کے لکھنے کا میں نے ایجاد کیا، لکھا، اس کے سبب سے میری بخشش کر دی اور مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا۔ قلت فکیف ذلک، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں پوچھا وہ صیغہ کیا ہے، آپ نے کس طرح کا درود لکھا ہے اپنی کتاب اور رسالہ میں جس کے سبب اللہ نے اس شان کے ساتھ آپ کو جنت بھیجا؟ انہوں نے خواب میں مجھے بتایا کہ وہ درود میں نے یوں لکھا ہے، صلی اللہ علی محمد عدد ما ذاکرہ الذاکرون وعدد ما غافل عن ذکرہ الغافلون، کہ باری تعالیٰ حضور علیہ السلام پر اتنا درود و سلام بھیج جتنا ان کے ذکر کرنے والے ذاکروں کی کائنات میں تعداد ہے، اور پھر اپنے حبیب پر اتنا درود و سلام بھیج کہ جتنے اس کائنات میں لوگ ان کے ذکر سے غافل ہیں ان کے عدد کے برابر بھی بھیج، اور جو ان کے ذاکر ہیں ان کے عدد کے برابر بھی بھیج، یعنی جتنی مخلوق تو نے کائنات میں پیدا کی ہے اتنا عدد حضور پہ درود و سلام بھیج۔ کہتے یہ جو سیکھا میں نے، اس سیغے کے ساتھ درود پاک لکھا، رب کو یہ پسند آ گیا، اس کے سبب میری بخشش ہو گئی اور دولہا بنا کے جنت پہنچا دیا۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ فلما اصبحت نظرت فی الرسالہ، جب میں صبح اٹھا میں نے امام شافعی کی کتاب اور رسالہ اٹھائی، وہ تو خواب میں بتا گئے تھے، اٹھائی اور پڑھا تو وہ درود جو رات خواب میں بتایا گیا تھا وہی ان کے کتاب اور رسالہ میں لکھا ہوا پایا۔ یہ علامہ ابن القیم سے دو بیان کر دیے۔ اب امام سخاوی کی القول البدی اور امام ابن حجر مکی اور دیگر ائمہ سے کوئی دو تین چیزیں اور کوٹ کر دوں، بڑی ایمان افروز۔ سب سے پہلے تو حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں، یہ جلیل القدر تابعی ہیں، اور یہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور یہ بھی بتا دوں یہ بھی عاشقان الہی اور عاشقان رسول میں سے تھے، اور سعید ابن جبیر ان تابعین میں سے ہے جنہوں نے رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی ختم کر لی تھی، یہ گریہ و بکا کرتے کرتے ان کی بینائی ختم ہو گئی، ایسے عاشق عارف لوگ تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا، اے موسیٰ تجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھے کس قدر اپنی محبت سے نوازا ہے اور کس قدر اپنی قربت سے نوازا ہے؟ جی باری تعالیٰ معلوم۔ فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے اس سے بھی زیادہ میں محبت کروں
موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جتنی اب کرتا ہوں اس سے زیادہ محبت کروں، اور جتنا تجھے اب اپنی قربت سے نوازا ہے اس سے زیادہ قریب تر کر لوں۔ تو فرمایا چاہتے ہو کہ اس سے زیادہ قرب اور محبت پاؤ؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر میرے حبیب محمد مصطفیٰ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کر، کثرت سے درود و سلام پڑھا کر۔ اس کو امام ابو القاسم القشیری نے الرسالہ میں روایت کیا، اس کو امام سخاوی نے القول البدیع میں روایت کیا، اس کو امام ابو القاسم التیمی نے الترغیب والترہیب میں روایت کیا، اور حضرت سیدنا کعب الاحبار تابعی ان سے بھی روایت کیا اس کو، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ قول۔ دوسرا جسے امام سخاوی روایت کرتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص بڑا گنہگار تھا، فوت ہو گیا۔ ایک شخص بڑا گنہگار تھا، فوت ہو گیا۔ اتنا گنہگار تھا کہ لوگوں نے اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھا، اس کو کفن اور غسل بھی نہیں دیا، کفن بھی نہیں دیا، ایسے اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ آپ اندازہ کریں اس کے کفن دفن کا بھی اہتمام نہیں کیا، نماز جنازہ تک نہیں پڑھا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، فرمایا اے موسیٰ اس بندے کے پاس اس محلے میں چلا جا، وہاں ایک بندہ فوت ہو گیا اس نام کا، اس کو تو غسل دے اور اس پر نماز جنازہ پڑھ، میں نے اس کو بخش دیا ہے، میں نے اس کو بخش دیا ہے، جا کے اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ جا تو اس کو غسل بھی دے اور اس پر نماز بھی پڑھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ اس کو کس عمل کے باعث بخش دیا ہے، کس عمل کے باعث بخش دیا ہے؟ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی وحی کے ذریعے فرمایا اے موسیٰ اس عمل کے باعث کہ یہ بندہ بے شک جتنا گناہگار تھا، مگر جب بھی میری کتاب جو میں نے تم پہ نازل کی تورات کھولتا تھا تلاوت کے لیے، تورات، اور تورات میں جہاں میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا نام آتا تھا اس کو چوم کر آنکھوں پہ رکھ لیتا تھا، اس کو چومتا، اس کا نام آتا تو حضور پہ درود پڑھتا تھا، جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا تو میرے محبوب پر درود و سلام پڑھتا، اور کبھی اس آیت سے گزرتا نہیں تھا حضور میرے محبوب کے نام پر درود و سلام کے بغیر۔ بس اس عمل کے سبب میں نے اس کو بخش دیا، اور سعادت یہ دی کہ اپنے پیغمبر کو بھیجا جا اس کو غسل بھی دے اور جنازہ بھی پڑھا۔ اس کو امام ابو محمد جبر نے بھی روایت کیا۔ پھر امام مجد الدین، یہ صاحب القاموس الصلاۃ والبشر میں امام مجد الدین روایت کرتے ہیں جو صاحب قاموس ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام سے، امام جعفر الصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ وہ بات جو میں کر چکا، امام جعفر الصادق نے فرمایا جب جمعرات کو عصر کا وقت ہوتا ہے، ہر جمعرات عصر کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کثیر تعداد میں فوج در فوج خاص ملائکہ کو زمین پہ بھیج دیتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں چاندی کے دفتر ہوتے ہیں، کتابیں، رجسٹر چاندی کے، اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، چاندی کے رجسٹر اور سونے کے قلم، اور وہ ملائکہ عصر کی، جمعرات کی عصر سے لے کر جمعہ کے غروب شمس تک رہتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جو شخص اس دوران میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھے تم ان کے نام لکھ لکھ کر مجھے بھی اور میرے محبوب کو بھی پیش کرتے رہو۔ یہ سیدنا امام جعفر الصادق نے اس کو روایت کیا۔ اب جو امام سخاوی کے حوالے سے جو ایک واقعات ہیں تین، وہ بہت اہم ہیں۔ اس کو جو واقعہ سنا رہا ہوں اس کو امام سخاوی حدیث اور اصول الحدیث کے امام ہیں، فتح المغیث اصول حدیث میں معتمد کتاب ہے، متن ہے، وہ جلیل القدر امام حدیث کے جنہوں نے روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو امام سفیان ثوری نے بیان کیا، ذاتی واقعہ، اور امام سفیان ثوری امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ خود میں نے حج کے دوران حجاج میں، حاجیوں میں ایک شخص کو دیکھا جو حج پر آیا ہوا تھا، اور میں نے دیکھا کہ ہر وقت وہ صرف درود و سلام ہی پڑھتا تھا، طواف کے دوران، سعی صفا مروہ کے دوران، عرفات میں،
مینا میں جہاں گیا دوران حج ہر قدم پر جہاں دیکھا وہ درود پاک ہی پڑھتا تھا۔ میں نے اس کو کہا اے شخص یہ مقام اللہ کی حمد و ثنا کا ہے، تکبیر کا ہے، تحلیل کا ہے، تسبیح کا ہے، اب یہ جگہ خاص اللہ کے ذکر کی ہے، تسبیح کی ہے، تحلیل کی ہے، تکبیر کی ہے، تلبیہ کی ہے، تم ہر جگہ صرف درود و سلام ہی پڑھتے رہتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام سفیان ثوری بیان کرتے ہیں اس شخص نے مجھے کہا جواب میں کہ حضرت اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو اس کا سبب بتا دوں کہ میں اپنے حج پر نکلنے سے پہلے اپنے شہر میں تھا، ابھی نکلا نہیں تھا، تو میرے بھائی کی وفات ہو گئی، میرے بھائی کی موت واقع ہو گئی، اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے اس کو دیکھا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، اپنے اعمال کی وجہ سے، بعض اعمال کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں بڑا پریشان بھی ہوا اور شرمندہ سا بھی ہوا اور بہت دکھی ہوا، اور حج پر بھی میں نے آنا تھا کہ اب کیا بن گیا، اب میں کیا کروں، میں جنازے پہ لوگ آئیں گے دیکھیں گے میرا سگا بھائی اور چہرہ سیاہ ہو گیا۔ کہتے میں پریشان بیٹھا تھا کہ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا تھا، سراپا نور تھا، وہ کمرے میں داخل ہوا، میں نے اپنے بھائی کے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا کہ کوئی دیکھے نہ، وہ کمرے میں داخل ہوا، سیدھا میرے بھائی کی نعش کے پاس، اس کی میت کے پاس پہنچا اور اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کپڑا ہٹا کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی سیاہی دور ہو گئی اور میرے بھائی کا چہرہ 14ویں کی رات کے چاند کی طرح چمکنے لگ گیا، چاند کی طرح چمکنے لگ گیا، روشن ہو گیا کمرہ۔ بس یہ کر کے تو وہ شخص باہر نکل جانے لگا، میں پیچھے سے دوڑا، میں نے اس کے کپڑے قمیض پکڑ لیا اور میں نے پوچھا کہ اتنا احسان کر کے جانے والے، مجھے اتنے بڑے پریشانی سے غم و الم سے نکال کر احسان کر کے جانے والے، ذرا یہ تو بتا جا کہ تو ہے کون، تو ہے کون؟ اس نے کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں اور میں مقرر تھا آقا علیہ السلام کے درود و سلام کو نوٹ کرنے پر، اور تیرے بھائی کا درود و سلام میں نوٹ کر کے آقا کی بارگاہ میں بھیجا کرتا تھا، یہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا، باقی اعمال کچھ اور تھے اس کے، ان اعمال کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، جب چہرہ سیاہ ہو گیا یہ ان اعمال کا اثر تھا، رب کائنات نے مجھے بھیجا کہ فرشتے فوری جا، میرے مصطفیٰ پہ درود کثرت کے ساتھ پڑھنے والا شخص ہے، میں نے بخش دیا ہے، اس کے ہاتھ پھیر سیاہی دور کر کے روشن کر جا کے، یہ حضور کے درود و سلام کی برکت ہے جو عطا کر کے جا رہا۔ دوسری روایت امام ابو نعیم نے بیان کی ہے جو جلیل القدر امام حدیث کے، امام ابو نعیم نے، اور جس کو امام نبہانی نے اور امام سخاوی نے القول البدیع میں، اور امام نبہانی نے ان سے پھر سعادت الدارین میں روایت کی، امام ابو نعیم سے فرماتے ہیں کہ یہ بھی امام سفیان ثوری نے روایت کی۔ اب اس کے راوی امام ابو نعیم الاصبہانی جلیل القدر امام حدیث، اور بیان کرنے والے واقعہ امام سفیان الثوری فرماتے ہیں دوسرا واقعہ دوران حج، میں نے ایک جوان کو دیکھا، حج کے دوران میں اس کے اکٹھے تھے ہم، وہ ہر قدم جب اٹھا کے آگے زمین پہ رکھتا، ہر قدم پہ درود پاک کا درود و سلام پڑھتا، ہر قدم پر ایک بار درود و سلام پڑھتا۔ میں نے اس کو پوچھا اے بندے تو ہر قدم پر درود و سلام پڑھتا ہے، کیا کسی علمی سند کے ساتھ یہ پڑھتا ہے یا اپنے آپ خیال ہے تیرا؟ اس کے لیے کوئی سند ہے تمہارے پاس کہ ہر قدم پہ درود و سلام پڑھو حج کے دوران؟ اس جوان نے کہا کہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ پوچھنے والے کون ہیں؟ تو میں نے کہا میں سفیان الثوری ہوں۔ اس جوان نے کہا سفیان الثوری العراقی؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں وہی سفیان ثوری ہوں جو امام علم ہے۔ انہوں نے کہا جب انہیں پتا چلا کہ میں وہ سفیان ثوری ہوں جو امام علم ہے اس کے اپنے زمانہ کے، تو کہنے لگے آپ کو بتاتا ہوں سند کیا ہے، مطلب یہ ہر ایک کو بتانے والی بات نہیں، آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کو امام سفیان ثوری نے پھر آگے روایت کیا۔ تو اس جوان نے مجھ سے کہا بتائیے میں کیوں ہر قدم پر درود و سلام نہ پڑھوں؟ کہ مجھ پر اللہ کا وہ کرم ہوا کہ میں اپنی والدہ کو لے کر حج پر آیا،
اپنی والدہ کے ساتھ حج پر آیا، اور میری والدہ نے کہا مجھے کعبہ شریف کے اندر لے جاؤ۔ میں اپنی والدہ کو کعبۃ اللہ کے اندر لے گیا، تو میری والدہ نے جو ہی کعبہ شریف کے اندر قدم رکھا وہ گر پڑی زمین پر، اور ان کا پیٹ متورم ہو گیا، سوج گیا، اور سیاہ ہو گیا چہرہ۔ میری والدہ کا چہرہ سیاہ ہو گیا، بے ہوش ہو کر گر پڑی، پیٹ سوج گیا، پھول گیا، چہرہ سیاہ ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ میں وہیں بیٹھ گیا اپنی ماں کے پاس، پریشان، غمزدہ، اور میں نے اپنے ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا دیے کہ اے رب، میں نے کہا تو اپنے گھر میں داخل ہونے والوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا؟ جو تیرے گھر میں اندر داخل ہوں تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتا؟ میری ماں نے خواہش کی کہ اللہ کے گھر میں لے جاؤ، میں اندر لے کے گیا، یہ حال ہو گیا۔ اب میں اس ماں کو کہاں اٹھا کے لے جاؤں، کس کو دکھاؤں دنیا میں، کیا کروں؟ اس پریشانی میں کعبۃ اللہ کے اندر، غلاف والا کعبہ، اس کے اندر بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں کہ اچانک سفید لباس والے ایک پیکر نور سفید لباس میں ملبوس کعبۃ اللہ کے دروازے میں اندر آ گئے۔ کعبہ شریف روشن ہو گیا، اندر آئے، انہوں نے آ کر میری والدہ کے چہرے اور جسم پہ دست مبارک پھیرا۔ میری والدہ کے چہرے پر وہ جو سیاہی تھی وہ نور اور روشنی میں بدل گئی۔ پھر میری والدہ کے کپڑوں کے اوپر بطن پہ ہاتھ پھیرا، اس کی سوجن سوج جاتی رہی، مرض دور ہو گئی، شفا یاب ہو کے کھڑی ہو گئی، اور شفا یاب ہو کے نور بن گئی، نور نکلنے لگا، سفید ہو گئی، نورانی، اور شفا یاب کر کے وہ واپس تشریف لے گئے۔ جو ہی کعبۃ اللہ کے دروازے سے نکلنے لگے، میں آگے دوڑا اور میں نے عرض کیا، ان کے کپڑوں سے لپٹ گیا، اور لپٹ کے میں کہنے لگا مجھ پہ اتنا کرم کر کے جانے والے، مجھ کو غم سے نکال لیا اور میرا بوجھ ہلکا کر دیا اور مجھ پر اتنا انعام کیا، خدا کے لیے یہ بتا تو جائیں کہ آپ ہیں کون؟ تو انہوں نے میرے پوچھنے پر جب دامن پکڑا تو مڑ کے مجھے دیکھا اور فرمایا قال انا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارا نبی محمد مصطفیٰ ہوں، خود آیا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام، آقا یہ کرم کس وجہ سے کیا؟ آقا نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں، باقی جو اعمال تھے ان کے سبب یہ واقعہ پیش آیا، مگر ہر روز تیری ماں کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود و سلام بھیجتی تھی۔ جب اس کے ساتھ یہ ماجرا ہوا تو میری غیرت محبت نے، غیرت شفقت نے، غیرت رحمت نے گوارا نہ کیا کہ کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام بھیجنے والی بی بی ہو اور کعبۃ اللہ میں آ کے شرمسار ہو جائے۔ یہ اس درود و سلام کی برکت ہے کہ میں تمہیں غم اور رنج و علم سے اور اسے آخرت کی شرمساری سے نکال کے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر آگے سنیے، امام سفیان ثوری فرماتے ہیں، جب آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں تمہارا نبی محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور درود پاک کے صدقے یہ کرم کر کے جا رہا ہوں، تو میں نے دامن اور پکڑ لیا اور عرض کیا آقا پھر جانے سے پہلے مجھے کوئی نصیحت بھی کر جائیے، کوئی مجھے بھی وظیفہ نصیحت دے جائیے میرے آقا کہ میں کیا کروں۔ آقا نے فرمایا تمہارے لیے وظیفہ دے کے جاتا ہوں کہ زندگی بھر تم کوئی قدم نہ اٹھاؤ نہ زمین پہ رکھو، ہر قدم پہ مجھ پر درود و سلام پڑھتے رہو، ہر قدم پر مجھ پر درود و سلام پڑھتے رہو۔ وہ کہنے لگے امام سفیان ثوری کو کہ بتائیے یہ آقا نے حکم دیا ہے، اس سند کے بعد اب میں حج کروں، عمرہ کروں، کچھ کروں، ہر قدم پہ درود و سلام نہ پڑھوں تو کیا کروں؟ اور گفتگو ختم کرتے ہوئے آخری بات بڑی اہم، وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک امام ہوئے ہیں بہت جلیل القدر، امام علی بن علوی بن عبداللہ بن احمد بن عیسیٰ العلوی، ان کی وفات 527 ہجری میں ہوئی، یعنی جلیل القدر ائمہ، قاضی ایاز کا زمانہ، امام نووی کا زمانہ، علامہ ابن تیمیہ، ابن القیم، علامہ ابن حافظ ابن کثیر سے پہلے کا دور، قاضی ایاز اور امام نووی کے دور، ان سے یہ بڑے امام، ان کا عالم نے یہ فرمایا، اور پھر وہ ائمہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنے والا آقا علیہ السلام کی نسبت میں پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پختہ ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ کثرت کے ساتھ خواب میں حضور کی زیارت کے شرف نصیب ہوتے ہیں، اور
بڑے لوگ ایسے ہیں جو کثرت درود و سلام کے سبب اس مرتبے پر پہنچے کہ حضور کی کچہری میں بلا لیے گئے، آقا علیہ السلام کی کچہری نصیب ہوئی، اور عالم بیداری میں درود و سلام کی کثرت میں انہیں حضور کا دیدار ہونے لگا، بیداری کے عالم۔ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت علی بن علوی بن عبداللہ العلوی، یہ ان ائمہ میں سے تھے، امام جلال الدین سیوطی کی طرح ان ائمہ میں سے تھے جو بیداری کے عالم میں آقا علیہ السلام کا دیدار کرتے، زیارت کرتے، کثرت درود و سلام کے سبب اس مقام پر، اور حضور سے براہ راست مسائل پوچھ لیتے تھے، اور انہیں پھر اس کثرت درود و سلام کے سلے میں آقا علیہ السلام کے ساتھ رابطہ اتنا پختہ نصیب ہو گیا تھا کہ جب وہ نماز پڑھتے اور تشہد میں بیٹھتے اور السلام علیک ایھا النبی کہہ کر آقا کی بارگاہ میں نماز کے تشہد میں سلام عرض کرتے، اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے، آقا علیہ السلام کا جواب اپنے کانوں سے سنتے تھے۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ الْمُصْطَفَىٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں السلام علیک ایھا النبی کے جواب میں خود حضور کے الفاظ مبارک سنتے، اور وہ جواب آتا ان کا نام لے کر تجھ پر بھی سلام ہو، اور بعض اوقات وہ اس کیف و سرور میں حضور کا جواب بار بار سننے کے لیے پھر تکرار کرنے لگ جاتے، بار بار السلام علیک ایھا النبی کرتے، آقا ہر بار جواب دیتے، اس کا ہر بار جواب دیتے۔ اور ایسے لوگ ہیں، آج بھی ہیں، جو نماز میں جب آقا علیہ السلام پر سلام پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، تو تھوڑی دیر توقف کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت آقا علیہ السلام کا جواب آتا ہے، اور جواب سن کر آگے بڑھتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ۔ پھر کان چاہیے، وہ کان سر کے نہیں، وہ دل اور روح کے الگ کان ہیں، جو اس نسبت اور رابطے والے کان۔ امام عبد الوہاب شارانی نے، امام عبد الوہاب شارانی نے خود بیان فرمایا اپنی کتاب تنبیہ المخترین اور بعض دیگر مقامات پر، اس میں فرمایا کہ کثیر تعداد میں ایک طبقہ ہے ایسے اولیاء اللہ کا، طبقہ ہے پورا، کہ جو کثرت درود و سلام پڑھتے پڑھتے اس مقام پر جا پہنچے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں صلاۃ نماز پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام اپنے روضہ اطہر میں خود نماز پڑھتے ہیں، بڑے اولیاء اللہ اور صالحین اس مقام پر جا پہنچے کہ جب آقا نماز پڑھتے ہیں تو وہ ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے ہو جاتے ہیں، حضور کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اقتداء میں۔ اگر کسی کو تعجب ہو جائے اس بات پر تو اس پر حدیث کی سند دے دیتا ہوں، یہ امام شارانی کا قول ہے۔ حدیث کی سند حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی خود فرماتے ہیں، جب بدبخت اور لعین یزید نے مدینہ پر حملہ کیا، مسجد نبوی میں خچر، اونٹ اور سواریاں باندھی، اور 3 دن کے لیے مسجد نبوی میں اذان اور نماز معطل کر دی اس کے لشکر نے، 3 دن لوگ بھاگ گئے، چونکہ قتل ہو رہا تھا، قتل عام ہو رہا تھا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، خود کتب حدیث میں آیا ہے، اور صاحب مشکات نے مشکات المصابیح میں بھی بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں میں دوڑ کے گھر پہنچنے کا مجھے موقع نہ مل سکا، میں حضور کی مسجد نبوی کے جو ممبر نبوی تھا آقا علیہ السلام کا لکڑی کا، اسی کے نیچے چھپ گیا، اور 3 دن 3 رات جب تک قتل عام ہوتا رہا یزیدی فوج کا، اہل مدینہ کا، تو میں 3 دن 3 رات وہ صحابہ اور تابعین کو قتل کرتے رہے۔ 3 دن میں اسی ممبر میں چھپا رہا۔ کہتے ہیں اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا جو کہ ممبر میں چھپا ہوا تھا اور روشنی تو آتی نہیں تھی، تو نہ دن کا پتہ چلتا تھا، نہ رات کا، نہ فجر کا، نہ ظہر کا، نہ صرف مغرب اور عشاء کا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میں اس میں بیٹھا بیٹھا نماز پڑھتا تھا۔ کیسے؟ ہر نماز کے وقت قبر انور کے اندر سے اذان کی آواز آتی تھی، آقا علیہ السلام کی قبر انور میں سے اذان کی آواز آتی، اور میں حضور علیہ السلام کی قبر انور روضہ اطہر کی اذان کی آواز پر نماز ادا کر۔ یہ سند میں نے آپ کو کتب حدیث میں سے دے دی، تابعی کی۔ فرماتے ہیں وہ ان کی ابتداء میں ہو جاتے ہیں، اور فرمایا کہ پھر وہ نماز میں تشہد پڑھ کے جب سلام عرض کرتے ہیں تو آگے نہیں بڑھتے۔ فرمایا ایسا ایک پورا طبقہ ہے اولیاء کا اور خواص کا کہ آقا کی زبان مبارک سے جواب سن کر آگے بڑھتے، سن کر آگے بڑھتے، اور
آگے وہ بیان کرتے ہیں قول روایت حضرت شیخ ابو العباس المرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شیخ ابو العباس المرسی یہ خلیفہ اعظم ہیں امام ابو الحسن شاذلی کے، اور شیخ ہیں حضرت عطا اللہ الاسکندری کے، جو صاحب العطا جن کی الحکم العطائیہ ہے، الامام عطا اللہ الاسکندری، بہت بڑے جلیل القدر امام، ان کے شیخ ہیں شیخ ابو العباس المرسی، اور امام ابو الحسن شاذلی کے خلیفہ اعظم ہیں. ان کا مزار اسکندریہ میں ہے، ان کا اور امام شرف الدین بصیری کا آمنے سامنے ایک ہی چوک میں مزار ہے. یہ امام ابو العباس المرسی وہ بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا ایک روز اپنی اہل مجلس کو پوچھا، اہل مجلس سے پوچھا تم میں کوئی ہے، ایسے پوچھا کہ تم میں کوئی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نماز میں سلام کرتا ہو اور پھر حضور کے جواب کو سنتا بھی ہو؟ پھر آپ نے فرمایا الفن کہ میں زندگی میں ایک نماز ایسی نہیں پڑھتا جس میں حضور پر سلام عرض کروں اور آقا کا جواب اپنے کانوں سے نہ سنوں، حضور کا جواب سن کے آگے بڑھتا ہوں. اور یہ عرض بتا کر لوگ پھر فرمانے لگے کہ لوگوں رو، ان دلوں پر رونا کرو، ان دلوں پر ماتم کرو، رو نہ کرو جن کے دل محجوب ہو گئے اللہ اور اس کے رسول سے. اور پھر فرمانے لگے اہل مجلس کو کہ لو احتجبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحظۃ فی ساعۃ من لیل و نہار لما عددت نفسی من جملۃ الفقراء. اس کو امام سیوطی نے بھی روایت کیا، امام شارانی نے بھی روایت کیا، امام نبھانی نے بھی روایت کیا، درج کیا کتب میں. فرمایا خدا کی قسم اب اس مقام کو جا پہنچا ہوں کہ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی چہرہ مصطفیٰ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو فقیر نہیں سمجھتا، سمجھتا ہوں مرتبہ فقر سے گر گیا ہوں. اور امام شارانی کی روایت کے مطابق فرمایا ما عددت نفسی من زمرۃ المسلمین، خود کو مسلمان نہیں سمجھتا، مومن نہیں سمجھتا اس لمحے اگر چہرہ مصطفیٰ لمحے کے لیے نگاہ سے اوجھل ہو جائے. تو فرماتے ہیں امام شارانی فرماتے ہیں، امام عبد الوہاب شارانی فرماتے ہیں کہ فقر کا مقام، آخری بات فقر کا مقام، اور براہ راست حضور کے سلام کا جواب سننے کا مقام. مقام فقر کہ فقیر کون ہوتا ہے، اور وہ ولی جو براہ راست نماز میں حضور کو سلام پیش کرتا ہے تو حضور کا جواب سنتا ہے. الاخذ عن رسول اللہ والسماع صوتہ برد السلام من قبل. فقیر کا مقام فقر اور ولی کا وہ مقام کہ براہ راست حضور کا جواب سنے، بلا واسطہ رابطہ ہو جائے. فرمایا ان دو مقامات میں 1,00,000 منزلیں درمیان میں ہیں. فقیر 1,00,000 منزلیں طے کر کے اس مقام پہ پہنچتا ہے جب وہ براہ راست حضور کے سلام کا جواب سنتا ہے. گویا یہ اتنا بلند مقام ہے. اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں ایسے سینکڑوں اولیاء اللہ ہوئے جنہیں یہ مقام فقط کثرت کے ساتھ درود و سلام کے نتیجے میں عطا ہوا، اور کرامتاً کوئی 25,000 مرتبہ روزانہ پڑھتا ایک ولی، کوئی 50,000 مرتبہ روزانہ پڑھتا، کوئی 80,000 مرتبہ، کوئی 1,00,000 مرتبہ روزانہ پڑھتا. اب آپ کے ذہن میں آئے کہ 50,000 1,00,000 مرتبہ ایک شخص روزانہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ یہ کرامات میں سے ہے، یہ طی لسانی ہے، یہ طی لسانی ہے. یہ اسی طرح کی کرامت ہے جیسے سیدنا مولا علی المرتضیٰ جب گھوڑے پر سوار ہونے لگتے تو رکاب میں ادھر ایک قدم رکھتے، الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع کرتے، اور دوسری رکاب میں دوسرا قدم رکھنے سے پہلے والناس تک قرآن ختم کر لیتے. یہ کرامت ہے، اور یہ کرامت حضور کے اس معجزے کی برکات میں سے ہے کہ آقا علیہ السلام نے عصر سے مغرب تک خطاب کیا. عصر سے مغرب تک، ایک ہے فجر سے مغرب، میں جو حدیث سنا رہا ہوں صحیح بخاری اور مسلم کی، عصر سے مغرب تک خطاب کیا، اور کائنات کی ابتدا سے بما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک ساری کائنات کے احوال 1.5 گھنٹے میں بیان فرمایا. اور یہ ان کرامات میں سے ہے جس میں آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک صحابی ان کے دربار میں کھڑے کھڑے 1000 میل یا ہزاروں میل کی مسافت سے
ملکہ سبا بلقیس کا تخت لے کر پیش ہو گیا، نہ غائب ہوا نہ حاضر ہوا، حاضر وہیں رہا، اور 1000 میل کی مسافت سے تخت بھی لے کے پیش ہو گیا۔ یہ طی زمانی اور طی مکانی ہوتے ہیں، یہ انہی معجزات میں سے شمع کرامات ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام رات کے ایک لمحے میں جسمانی طور پہ مکہ کی وادی سے مقام کعبہ قوسین و ادنا پر گئے بھی اور آ بھی گئے۔ یہ تو قرآن بتا رہا ہے نا، مسجد حرام تک تو قرآن نے بھی تصریح کی ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے ایک لمحے میں۔ اگر مکہ سے مسجد اقصی تک قرآن کہتا ہے ہو کے آ سکتے ہیں، تو حدیث بتاتی ہے مقام کعبہ قوسین سے ہو کے آ گئے، اور قرآن نے بھی کہا سورہ النجم میں۔ آپ بات کو سمجھے ہیں نا؟ یہ اسی طرح ہے جیسے 100 سال گزر گئے عزیر علیہ السلام پر، ایک لمحہ بیتا۔ 309 سال گزر گئے اصحاب کہف پر، اور انہیں یوں لگا جیسے دن کے چند لمحے گزرتے ہیں۔ تو وہ رب چاہے تو صدیوں کو ساعتوں میں بدل دے، ہزاروں میلوں کو 1-2 قدم میں بدل دے، اسی طرح ہزارہا کلمات کو چند ساعتوں میں منتقل کر دے، طی زمانی دے دے، طی مکانی دے دے، طی لسانی دے دے۔ اسی طرح وہ مقام درود و سلام کی برکت سے کئی لوگوں کو مل جاتا ہے کہ وہ ہزارہا مرتبہ، لاکھ مرتبہ درود ایک دن میں پڑھ لیتے ہیں، اور پوری آداب کے ساتھ پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی کرامات، یہ درود پاک کی کرامات میں سے ہے۔ لہذا یہ آرزو ہے اور یہ آپ کے لیے تاکید بھی ہے کہ تحریک منہاج القرآن کا کوئی رکن اور کوئی رفیق اپنے آپ کو رفیق ہی نہ سمجھے۔ کس کے رفیق ہیں آپ؟ ہم سب، میں بھی آپ بھی، ایک سنگت کی تلاش میں ہیں، اور وہ سنگت مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم بصورت غلامی ہے، وہ بصورت غلامی ہے۔ تو یہ سنگت آقا علیہ السلام کی غلامی کی صورت میں، قرب کی صورت میں، نسبت کی صورت میں، رابطہ کی صورت میں، مخاطبہ کی صورت میں، سلام اور جواب کی صورت میں اور سما کی صورت میں، یہ کثرت درود و سلام سے نصیب ہوتی ہے، یہ مراتب ولایت نصیب ہوتے ہیں۔ فقراء نیچے رہ جاتے ہیں، اولیاء لاکھ منزلوں کے درمیان نیچے پھرتے رہتے ہیں، درود و سلام اٹھا کے اسے اوپر پہنچا دیتا ہے۔ لہذا کوئی شخص اپنے آپ کو اور کوئی خاتون اپنے آپ کو رفیق اور رفیقہ نہ سمجھے اگر اس کی زندگی کا وظیفہ کثرت درود و سلام نہ ہو، کثرت درود و سلام نہ ہو تو اس کی کوئی رفاقت نہیں ہے۔ لہذا اب 2000 اس سال کے لیے اور ہو سکے تو زائد حلقات درود و سلام قائم کریں، اور میری آرزو ہے کہ گھر گھر سرزمین پاکستان کا اور دنیا میں جہاں جہاں تحریک منہاج القرآن سے لاکھوں لوگ وابستہ ہوتے جائیں گے، ہمارے وابستگان میں سے ہر ایک گھر حضور کے درود و سلام کا حلقہ بن جائے، اور ہر شام ہر وابستہ کے گھر سے ایک رپورٹ گنبد خضرا میں درود و سلام کی جائے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پڑھنے والے کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام سب بتا کر محلے، علاقے، شہر کے نام پتے کے ساتھ بتایا جاتا ہے، نسب اور جگہ، کہ یا رسول اللہ فلاں شہر، فلاں محلے، فلاں گھر سے فلاں ابن فلاں کا درود آیا ہے، آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ تو ہر گھر کا ریکارڈ آقا کی بارگاہ میں جائے۔ تو آخری جملہ جس پہ ختم کر رہا ہوں دوستو، تصور کریں چشم تصور میں وہ لمحہ جس کا روز درود و سلام کا ریکارڈ گنبد خضرا میں جاتا رہے گا، اور اس کی وفات اور موت کے دن تک روز جائے گا اس کا نام، اور فرشتے اس کا نام لے کر روز پیش کریں گے، اور حضور اس کے چہرے کو تک رہے ہوں گے، اس کا نسب، اس کا محلہ، اس کے گھر کا پتہ روز پیش ہوگا۔ اور ہر روز آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جس شخص کے درود و سلام کا ریکارڈ پیش ہوتا رہے اور اسی حال میں موت آ جائے، بھلا پوچھئے جب قبر کا وقت آئے گا اور اس سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہستی محمد مصطفیٰ کے بارے میں بول کیا کہتا تھا؟ اور آقا علیہ السلام کی شکل و صورت مبارکہ، صورت طیبہ اس عاشق اور اس امتی اور اس شخص کی آنکھوں کے سامنے ہوگی، اور فرشتے پوچھ رہے ہوں گے کہ بتا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اس ہستی کے بارے میں، بھلا بولیے جس شخص کے درود و سلام کا پیغام ہر روز گنبد خضرا میں جاتا ہے، اس کو حضور جواب دینے دیں گے؟ یہ کون ہے؟ بھلا حضور جواب دینے دیں گے؟ ممکن ہے اور بعید از قیاس نہیں ہے، اور میری محبت، وجدان اور ایمان اور میرا ذوق یہ کہتا ہے آپ ہر روز گنبد خضرا تک درود و سلام کا پیغام پہنچانے والے بن جائیں۔ بعید نہیں، خدا کی قسم
کہ قبر میں جب فرشتے اشارہ ہاتھ کا کر کے پوچھیں یہ کون ہے، تو آقا علیہ السلام خود بڑھ کے جواب دے، فرشتے اس سے نہ پوچھ کہ میں کون ہوں، مجھ سے پوچھ یہ کون ہے، مجھ سے پوچھ یہ کون ہے۔ اس کا ہر روز صبح و شام اس کا گھر میرے درود و سلام کا حلقہ تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا درود و سلام تھا، اس کی زندگی کا وظیفہ درود و سلام تھا، یہ میرے اس طرف منتسب تھا، مرتبط تھا، جڑا ہوا تھا، اس نے عمر بھر میرا درود و سلام نہیں چھوڑا، صبح و شام مجھے پیغام بھیجتا رہا۔ آج اس سے نہ پوچھو کہ یہ کون ہے، آج میں بتاتا ہوں یہ غلام کون ہے۔ پھر گنجائش کوئی آگے سوال جواب کی رہ جائے گی؟ آقا علیہ السلام کی فیوز و برکات میں سے، اللہ اور شفاعت میں سے یہ حصہ عطا فرما دے گا۔ بس آج کی گفتگو ختم ہوئی اور پیغام یہ ہوا کہ اس سنگت کو بشکل رفاقت اختیار کرو، اپنے گھر والوں کو رفقا بناؤ، رفیق بناؤ، اور رفاقت میں پختگی، لائف ممبرشپ اور اینول ممبرشپ، دائمی رفاقت میں پختگی کرو۔ اور سنگت و رفاقت جب یہ لو تو اس کا معنی یہ سمجھو کہ اس رفاقت و سنگت سے کا مقصد، منشا اور مراد آقا علیہ السلام کی غلامی کی نسبت کو مضبوط کرنا ہے، اور آقا کی نسبت اور رابطے کی مضبوطی درود و سلام سے بڑھ کر کوئی وسیلہ ذریعہ نہیں۔ یہ تحریک منہاج القرآن کا منشور ہے۔ اس کے ذریعے سے جب مصطفی انقلاب کی طرف آپ بڑھیں گے تو درود و سلام کی برکتیں آپ کے اندر افرادی قوت میں اضافہ کریں گی، ملائکہ آپ کی قوت میں اس طرح اضافہ کریں گے جس طرح غزوہ بدر میں آقا علیہ السلام کے صحابہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ملائکہ قطار اندر قطار آئے، تو چونکہ ملائکہ آپ کے ساتھ شریک ہوں گے، ان کے ذریعے برکتیں بڑھتی جائیں گی، اپنی حضور کی امت کے لوگ ان کے دل کشاں کشاں کھنچتے چلے آئیں گے، آقا علیہ السلام خود سرپرستی فرما دیں گے، توجہ کریں گے۔ اور درود و سلام اگر ہر رفیق اور رکن اور وابستہ کا گھر حلقہ درود بن جائے اور ہر بستی حلقہ قرآن بن جائے، عرفان القرآن، تو آپ دیکھیے مصطفی انقلاب کا سویرا چل کر آپ کی دہلیز پر آ جائے گا۔ کبھی نہ بھولیے مصطفی انقلاب آپ کی منزل ہے، منزل ہے، جینا مرنا اس کے لیے ہے، مگر کچا کام قبل از وقت ناپختہ کام نہیں چاہتا، اس کے لیے تیاری ہے، اور وہ تیاری درود و سلام اور حلقہ عرفان القرآن، آپ کو تصور نہیں ہے کہ کتنی تیاری کروا دیں گے قرآن اور حضور کے درود و سلام دو مل کر، سمندر حضور کی امت کا چل پڑے گا آپ کے ساتھ، اور انشاءاللہ اس مقام تک جا پہنچیں گے کہ انقلاب خود آپ کا دروازہ کھٹکھٹا دے گا۔